حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جے شری رام کے نعرے پر RSS نے اس وقت اعتراض جتایا ہے، جس کی ذیلی تنظیمیں ابھی تک اسی نعرے کو لے کر کے جو ظلم و ستم کیا اس سب کے سامنے میں ساری تفصیلات رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس کے علاوہ کسان تحریک کو لے کر کے اس وقت لگاتار الگ الگ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ 16 سیاسی جماعتوں نے صدر کے خطبے کو بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو بڑوت سے کئی مظاہرین کسان کو جو ہے ہریانہ کے 3 اضلاع سے نکالے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کی یہ خبر آئی ہے، تو وہیں پر میں آپ کو چین میں ویغور مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، نئے امریکی وزیر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے، اور نئے امریکی خارجہ کا کیا پلاننگ ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، حیدرآباد سے خبر آ رہی ہے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کے لیے 26 فروری کو سنگ بنیاد رکھا جانے کی، ادھر کسان تشدد کو لے کر کے BJP کو ہوش میں آنے کی بات کہی ہے۔ سبرامنیم سوامی نے 20 سال کی عمر میں فرحان مجید کس طرح کشمیر کا سب سے کم عمر پائلٹ بن گیا، یہ ساری چیزیں رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، ساری تفصیلات یہاں نیچے دی جا رہی ہیں۔ آئیے بات کر لیتے ہیں RSS کی اور جے شری رام کی۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی سالگرہ 23 جنوری کو وکٹوریہ میموریل میں منعقد تقریب میں جے شری رام کے نعرے لگائے جانے پر RSS نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی نعرے بازی کرنے والوں کی BJP کو شناخت کرنی چاہیے۔ اس طرح کی نعرے بازی سے نہ تو نیتا جی کا احترام ہوا ہے اور نہ ہی بھگوان رام کا۔ خیال رہے کہ وکٹوریہ میموریل میں مرکزی وزارت کلچر و ثقافت کی جانب سے نیتا جی کی 125ویں یوم پیدائش پر تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، اور وہاں پر جو کچھ ہوا، اور ممتا بنرجی جب تقریر پر آئیں اور تقریر کرنے کے بجائے انہوں نے بائیکاٹ کر کے نکل گئی، ناراضگی کا اظہار کیا، یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد جو ہے ممتا بنرجی نے BJP کے اس نعرے کے بدلے میں وہ نعرہ دیا، ہرے کرشنا ہرے رام۔ اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ RSS کو بھی مرچی لگی اور BJP کے لیڈران کو بھی مرچی لگی۔ اس سے ایک طرف جہاں پر مذہبی سیاست ہو رہی تھی، وہیں پر جو ہے تشدد کا انکار بھی کیا جا رہا تھا ہرے رام ہرے کرشنا کے نعرے سے، اور باقاعدہ ممتا بنرجی نے اس کو جو ہے BJP کے مخالف قرار دیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے یہ خبر سامنے آئی اور محسوس ہوا کہ اب اس نعرے سے نقصان ہونے لگا ہے، تو RSS میدان میں آ گئے اور کہنے لگی کہ جو ہے اس نعرے سے نہ تو رام کا فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی جو ہے اس سے کوئی سیاسی فائدہ ہونے والا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، RSS نے کہا کہ وہ نیتا جی کی جینتی کے پروگرام میں اس طرح کے نعرے بازی کی حمایت نہیں کرتے۔ اس واقعے میں ملوث لیڈروں کی شناخت ہونی چاہیے۔ بنگال RSS کے جنرل سیکریٹری جشنو باسو نے کہا کہ یہ پروگرام نیتا جی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اس پورے معاملے سے RSS خوش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے نعرے بلند کیے تو انہوں نے نہ تو نیتا جی کا احترام کیا اور نہ ہی رام کا احترام کیا۔ یہ پروگرام نیتا جی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ تو بیان اب سامنے آیا ہے اس وقت جب ممتا بنرجی نے جے شری رام کے بدلے میں دوسرا نعرہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نقصان ہوتا دیکھ کر کے RSS اب جے شری رام کے نعرے سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس طرح کے تبصرے لگاتار سامنے آ رہے ہیں جب سے RSS کا یہ تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ یعنی کہ جس نعرے کو سیاسی طور پر مذہبی رنگ میں نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، اور جے شری رام کے نعرے کہاں کہاں لگائے جاتے رہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ جے شری رام کا نعرہ زبردستی بلوانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری قتل و غارت گری کے اور غنڈہ گردی کے جتنے بھی ہندوتوا تنظیموں کے کچھ گنڈوں کی جانب سے جو سامنے آئے، اس وقت اسی طرح کے نعرے لگائے گئے، اور اس نعرے سے اس وقت نقصان ہوتا دیکھ کر کے RSS اس سے جو ہے پلو جھاڑنے کی کوشش کر رہا۔ بالخصوص مغربی
بھی بنگال میں ہرے کرشنا ہرے رام کے نعرے کے سامنے جے شری رام کے نعرے کو جو ہے کھوکھلا ہوتے دیکھ کر کے جو ہے خود سے پلو جھاڑنے کی ایک سیاسی تدبیر کہی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں۔ بہرکیف آئیے ناظرین اگلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس سمیت 16 سیاسی جماعتوں کا پارلیمنٹ میں خطبہ صدارت کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دراصل کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد نے کہا، ہم 16 سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیان جاری کر رہے ہیں کہ کانگریس سمیت سبھی 16 سیاسی جماعتیں کل پارلیمنٹ میں صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس فیصلے کی اصل وجہ یہ ہے کہ کسان بل زبردستی ایوان میں منظور کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے پوری کی پوری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں بی جے پی کو چھوڑ کر کے وہ بائیکاٹ کریں گے۔ اس بات کا اظہار اس بات کو لے کر کے جو ہے زبردستی اس قانون بل کو سامنے لایا گیا۔ بہرکیف ناظرین کسان بل کو لے کر کے جو ہے ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، ایسی ہی کئی بی جے پی نے مرکزی حکومت نے بن بتائے بلا کسی بحث کے ایسی کئی بل پاس کر دیے، لیکن جو ہے کسی پر اس طرح کے بائیکاٹ کانگریس کی جانب سے نہیں ہوا۔ کسان کی اس بل کو لے کر کے جو ہے کچھ الگ ہی سیاست اپنانے کی کانگریس کوشش کر رہی ہے۔ اس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں کانگریس کی اس بیان کے بعد سامنے آ رہی ہے کہ اگر کانگریس اور دیگر مخالف پارٹیاں اس سے پہلے کی بھی جن قوانین کو زبردستی لاگو کیا گیا، جن پر بحث نہیں ہوئی، جن کو عوام کے سامنے نہیں لائے گئے، اپنی منمانی سے ان بلوں کو پاس کیا گیا، جس سے ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی، ایک بہت بڑی سماج کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن وہاں پر اس طرح کی کوئی سیاست نہیں ہوئی۔ اب زرعی قوانین کو لے کر کے ہونا چاہیے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمام کسان میں تو تمام دھرم اور سماج کے لوگ طبقے شامل ہیں، لیکن اسی طرح اول دن سے ہی تمام بلوں کو لے کر کے اس طرح کانگریس اور تمام دیگر تنظیمیں اگر ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، یہ کہتے ہوئے جو اس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی ادھر بڑوس سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ زبردستی کسانوں کے آندولن کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج ایک نیا رنگ لیتا نظر آ رہا ہے۔ 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے تشدد اور لال قلعے پر خالصہ کا جھنڈا پھہرائے جانے کے بعد سے پورے احتجاج کی شکل ہی بدل گئی۔ ابھی تک حکومت اور کسانوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے جو امیدیں جڑی ہوئی تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ خبر ہے کہ غازی پور بارڈر پر کل دیر رات سے بجلی نہیں ہے اور وہاں تعینات پولیس کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے احتجاج کر رہے کسانوں نے بھی اپنی چوکسی بڑھا دی ہے۔ ادھر ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے تشدد کے معاملوں میں پولیس نے 37 کسان رہنماؤں کے خلاف کیس درج کر لیے ہیں۔ پولیس نے کسان رہنما درشن سنگھ کو نوٹس بھیج کر 3 دن کے اندر جواب مانگا ہے۔ وہیں پولیس نے پنجابی اداکار دیپ سدھو اور لکھا سدھانا کے نام بھی FIR جوڑ لی ہیں۔ واضح رہے دیپ سدھو پر الزام ہے کہ اس نے لال قلعے پر خالصہ پنتھ کا جھنڈا پھہرایا تھا۔ ادھر ABP نیوز میں شائع خبر کے مطابق پولیس نے 19 دسمبر سے دہلی سہارنپور شاہراہ پر بڑوچ شہر میں چل رہے کسانوں کے مظاہرے کو ختم کرا دیا ہے۔ شائع خبر کے مطابق پولیس نے دھرنے پر سو رہے کسانوں کو لاٹھیوں سے مارا، ان کے ٹینٹوں کو اکھاڑا اور مظاہرہ وہاں سے ختم کروا دیا۔ واضح رہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج ختم کروا دیا۔ ادھر ہریانہ سے خبر موصول ہو رہی کہ 3 اضلاع میں آج شام تک انٹرنیٹ خدمات معطل رہیں گی۔ ABP نیوز کے مطابق سونی پت، جھجر اور پلول میں موبائل خدمات آج شام 5 بجے تک بند رہیں گی۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ علاقہ میں امن قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو ناظرین گرامی ایک غلطی کی وجہ سے 26 جنوری کو جو آیا، گزشتہ 2 مہینے سے جو احتجاجات چل رہے ہیں، کئی علاقوں میں 50 دن سے جو جاری ہیں، تمام چیزوں کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہی اسکرپٹ ہے جو CAA اور NRC کے خلاف لکھی گئی تھی، ان احتجاجیوں کے خلاف لکھی گئی تھی۔ ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاقت کے بل پر اس کو روکنے کے لیے کس طرح کی سازش رچی گئی 26 جنوری کو، اور لال قلعے پر کوئی جھنڈا لہرا کر کچھ تشدد کروا کر کے اس وقت پورے آندولن کو ہی ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی ادھر اس بات کو لے کر کے جو ہے جو ہمیشہ متنازع بیانات دینے کے لیے مشہور رہتے ہیں سبرامنیم سوامی، اور مسلم مخالف بیانات کے لیے ہمیشہ مشہور ہیں، اب وہ جو ہے BJP سے کہہ رہے ہیں کہ BJP ہوش میں آ جائے۔ جی ہاں، یوم جمہوریہ کے موقع پر احتجاجی کسان اور دہلی پولیس کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے بعد BJP لیڈر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے کہا BJP کو اب ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اس وقت ملک میں نکسلائٹس، منشیات کے تاجر، ISI اور خالصتانیوں کو زبردست فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ براہ کرم BJP اب ہوش کے ناخن لے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر لا اینڈ آرڈر کی ناکامی کے باعث تشدد برپا ہوا تھا۔ BJP کی کمزوری سے
چین فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس سال مارچ یا مئی میں بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے تاکہ ہندوستان کو مزید غیر مستحکم کیا جائے۔ سبرامنیم سوامی نے مودی حکومت کو چین سے خبردار رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، مرکزی حکومت بی جے پی کی ناکامیاں ایک ایک کر کے سامنے آتی جا رہی ہیں اور خود انہی کے لیڈر اس جانب جو ہے ان کو ہوش میں آنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کے تحت اس وقت جن کچھ پونجی پتیوں کے ہاتھوں میں حکومت چلی جا چکی ہے، جن کے فیصلے زبردستی عوام پر تھوپے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس وقت پوری طرح واضح اور عیاں ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے نئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ چین میں ویغور مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور امریکہ اس مسئلے سمیت دیگر امور پر چین سے تعاون قائم رکھنے کی امید کرتا ہے۔ بدھ کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن صحافیوں سے خطاب میں بلنکن کا کہنا تھا کہ وہ چین کے ساتھ موسمیاتی بحران اور ویغور نسل کشی سمیت دیگر مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور چین کا تعلق بلا شبہ دنیا کا سب سے اہم تعلق ہے۔ اس تعلق میں کچھ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ مقابلے بازی پر مبنی ہے اور اس میں تعاون کے امکانات بھی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنا دونوں ممالک کے حق میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان تمام معاملات پر ہماری خارجہ پالیسی کے مطابق بات چیت کر سکتے ہیں، ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ بلنکن کے پیشرو مائک پومپیو نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ چین ویغور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ سابق مائک پومپیو کی جانب سے چین میں مسلمانوں کی نسل کشی کا یہ بیان پوری طرح سے وائرل ہوا اور پورے یورپین ممالک میں جب شائع ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ چین کی جانب سے مسلمانوں پر ہو رہی ظلم و زیادتی اور مظالم کی داستان ایک ایک کر کے اس وقت شائع ہو رہی ہیں۔ ایسے حالات میں اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور امریکہ صرف اور صرف بیان بازیوں پر ہی اکتفا کر رہا ہے۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ نئے جو وزیر خارجہ آئے ہیں وہ اس سلسلے میں سنجیدگی سے قدم بڑھائیں گے اور چین میں جو ویغور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے اس بات کو لے کر کے عالمی سطح پر اس مدعے کو اٹھا کر کے کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی امیدیں اس وقت صاف طور پر سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بالخصوص چینی مسلمانوں کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، آئیے آخر میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر اجازت دو اور بات کرتے جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کے وونتی پورہ خطے سے تعلق رکھنے والے ایک 20 سالہ نوجوان نے کمرشل پائلٹ کا لائسنس حاصل کر لیا اور یہ پائلٹ بننے والا کم عمر کشمیری ہے، جس کی وجہ سے اس وقت یہ سرخیاں بٹور رہا ہے۔ فرحان مجید نے مانٹا کے ہائر سیکنڈری اسکول وونتی پورہ سے 12ویں کلاس پاس کرنے کے بعد اتراکھنڈ میں فلائنگ اکیڈمی گلوبل کانٹیکٹ ایویشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ میں داخلہ لیا تاکہ وہ تجارتی پائلٹ کی تربیت حاصل کر سکے۔ فرحان نے کہا کہ میں نے گزشتہ سال نومبر میں کمرشل پائلٹ کے حیثیت سے اپنا لائسنس حاصل کیا۔ یہ این آئی سے گفتگو کرتے ہوئے فرحان نے کہا کہ ہندوستانی فضائیہ کا ایئر بیس ہے اور ہم سارا دن ہیلی کاپٹروں اور دوسرے طیاروں کی آوازیں یہاں پر سن سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کمرشل پائلٹ کا لائسنس حاصل کرنے والے کم عمر ہونے کی وجہ سے جو ہے اس وقت کشمیری نوجوان سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ بہرکیف ہم ان کے اچھے اور نیک مستقبل کی تمنائیں ضرور کریں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی